فاتحہ۔ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أفضل ما في الوجود سر الله في كل موجود مقتدى دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق أبي الباس محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المطلوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ قال الله تعالى نادى عليا مظهر العجائب تجده كون لقى في النوائب كلها من شيء جليل بعظمتك یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات علی محمد۔ حاضرین کرام قدر عزیزان محترم، اب سب کو یہ شب مبارک ہو جس میں ہمارا چوتھا امام عصمت کے اعتبار سے چھٹی کڑی آئی ہے، آمد ہے ان کی، اور عبادتوں کی شان زین العابدین ہے، عبادتوں کی آن زین العابدین ہے۔ مومن اور منافق میں میزان یا علی یا علی، مومن اور منافق کے درمیان کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کل اسألکم علیہ اجرت مانگ رہے ہیں حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں اگر کوئی مزدور کام کر رہا ہے آپ کے پاس اور اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دو۔ حضور اجرت مانگ رہے ہیں اپنی رسالت کی، نبوت کی، باہتمام تمام آیت کو آیت کا، حدیث کو حدیث کا اجرت دینا ہے۔ کل اسألکم علیہ اجرا الا سوائے الا المودۃ فی القربى، بس میرے اہل بیت سے مودت رکھنا، محبت رکھنا، انسیت رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو کوئی علی سے محبت کرے گا، اہل بیت سے محبت کرے گا، اس نے اجرت ادا کی، وہ مومن ہو گیا، کیونکہ یہ مومن ہے وہ امیر المومنین ہے۔ اور جس نے اجرت ادا نہ کی وہ جہنمی ہو گیا، منافق ہو گیا، کافر ہو گیا، کیونکہ علی کی محبت سے پھر گیا۔ جو یوم الف میں وعدہ کیا تھا ہم علی سے محبت کریں گے ابتدا سے لے کر آخر تک، جو کوئی کام قائم رہا وہ مومن رہا، جو کوئی پھر گیا منافق ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت اتنی سی اجرت مانگی مسلمانوں سے، پھر بھی اتنی سی اجرت نہیں دے سکتی۔ یہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، یہاں پہ عباس علمدار کا علم نکلتا ہے، گہوارہ علی اصغر نکلتا ہے، یا تابوت سے سکینہ نکلتا، ناراض ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہی بھوک سینے جہنم میں پہنچائے گا، اور جو کوئی مودت رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ غور فرما اور محترم
یا محرم قریب آیا یہ لوگ ٹائم پاس کرنا شروع کرتے ہیں. کیوں؟ اگر حق کی طرف آ جائے ان کا اجماع، ان کا اجتماع محرم سے پہلے محرم کے درمیان آغاز ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر سب بھی حق میں چلے گا تو باطل پہ کون رہے گا، شیطان کا کون پہنچے گا. تو ایک غلط فہمی جو ہے میں دور کرتا ہوں چلوں کہ لوگ کہتے ہیں امامت چلی ہے امام حسین سے، امامت چلی ہے حسنین سے. امامت چلی ہے حسین سے لوگ کہتے ہیں، حسین علیہ السلام تو مقدس ہے، لیکن امامت چلی حسن و حسین سے. حسن علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ کبریٰ، حسین علیہ السلام کا بیٹا امام علی زین العابدین سید الساجدین کا عقد ہوتا ہے. تو پھر میں کیا کروں، محمد باقر کی ولادت ہے نا. محمد باقر بحر العلوم ہے. پتہ چلا باب علم کے گھر بحر العلوم اس وقت آتا ہے جب حسن حسین کا ملن ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. حسن کو بادشاہ و خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. حسن کو بادشاہ و خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ان کی عظمت میں کہ حسین بھی اپنا ہی علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ان کی عظمت میں کہ حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. اب دیکھیں کہ ان کی مادر گرامی کا نام کیا ہے، شہر بانو. ان کے والد کا نام حسین علیہ السلام. 38 ہجری میں ولادت مدینے میں، 95 ہجری میں شہادت اور جنت البقیع میں قبر مبارک ہے. یعنی 57 ایئرس کی عمر پائی حضرت نے. 57 سید الساجدین سے 57. اور شب و روز 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. ہمارا مومن 5 وقت پڑھنے سے کتراتا ہے. گھر میں بھی مصلی بچھا لیا کرو، اگر مسجد تک نہ پہنچ سکے کم سے کم گھر میں ہی. اگر آپ مصلی پہ نہ تو کرسی پہ بیٹھ کے ہی پڑھ لیا کرو، خانے کعبہ کا رخ کر کے پڑھ. 1000 رکعت، 25 حج پیر قاعدہ کریے امام زین العابدین. کتنے؟ 25 حج چلتے ہوئے غیر خانے کعبہ کا طواف کیا. میں عرض کروں گا خطبہ سید سجاد کا ہے نا حضرت. اور جب شہر بانو ایران سے رخصت ہونے لگی تو عالم خواب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نکاح پڑھا. حضور نکاح پڑھتے ہیں، ہر ایک امام کا نکاح حضور پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ عالم خواب میں. کیوں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیونکہ حضور کا نکاح ابو طالب نے پڑھا تھا. اب ابو طالب کے ہر بیٹے کا نکاح محمد مصطفیٰ پڑھ کے بتائے گا. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. گہرائی کہاں کتنی ہے، کتنا ہے پانی، دریا ہی بتائے گا سمندر کی کہانی. گہرائی کہاں کتنی ہے، کتنا ہے پانی، دریا ہی بتائے گا سمندر کی کہانی. اگر ریت کو سمجھنا تو سلطان کو سمجھو، اگر دین کو سمجھنا تو عمران کو سمجھو. سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. عالم خواب میں شہر بانو کا نکاح امام حسین کے ساتھ حضور نے پڑھ دیا. اور جب آئیں مولا علی کے پاس تو مولا علی نے امام حسین کے سپرد کیا اور سوال کیا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا شاہ بانو، یعنی پوری جو کائنات کی بانو.
کہا کہ آج سے آپ کا نام، کیونکہ یہ سیدۃ النساء العالمین کے برابر ہو جاتا، میں کیا سمجھا، آج سے آپ کا نام شہر بانو ہے، شہر کی ملکہ، ایک ہوتی کائنات کی ملکہ، کائنات کی ملکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بطول بنت رسول، تو اب ہوگی یہ شہر بانو۔ کہا آپ نے مولا علی رتبہ گھٹا دیا شہر بانو کا، کہا کائنات کی ملکہ، کہا شہر کی ملکہ۔ مولا نے کہا تم نے سمجھا نہیں میں نے کیا کہا، انا مدینۃ العلم ولی بابھا، جس شہر کے بادشاہ محمد ہے تر علی ہے اس کی ملکہ، یا علی یا علی یا علی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور دیکھیے قرآن مجید میں ذکر ہے، کچھ لوگ صرف عابد ہے ساجد نہیں ہے، کچھ لوگ صرف ساجد ہے عابد نہیں ہے، یعنی ساجد فرشتے جتنے ہیں سب ساجدین ہیں سجدے میں، نبی جتنے ہیں سب عابدین ہیں، لیکن آپ دیکھیں فرشتے ساجدین، انبیاء عابدین، لیکن ہمارا چوتھا امام سید الساجدین زین العابدین، مولا علی نے خیبر کو اکھاڑا پشت انگوش سے، پشت انگوش سے خیبر کو اکھاڑ دیا ہے نا، ہاتھ کھلے ہوئے تھے لیکن سید سجاد ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور یزید کے تخت کو الٹ کے رکھ دیا، بندھے ہوئے ہاتھوں سے جو یزید کے تخت کو الٹ دے اسے امام سید الساجدین زین العابدین کہتے ہیں۔ وہاں پر علی حیدر کرار تھے، یہاں پر سید سجاد حیدر کرار کے نمائندے تھے۔ فرار ہونا اور ہے حیدر کرار ہونا، ایک صلوات مل کے پڑھیے محمد والی محمد عجل فرجہم وآل محمد۔ تو عزیزان محترم کہ سید سجاد صفائے کاملہ ان کی دعا کی کتاب ہے، صحیفہ کاملہ، اس میں دعائیں ہیں، دعا بہت سی چیز بدل دیتی ہے اپنی زندگی میں، اپنے زندگی کو بدلیے، اپنے رہبار کو بدلیے، اپنی زبان کو بدلیے، اپنے روزمرہ زندگی کو بدلیے۔ دعا عمر دراز کر دیتی ہے، دعا دل کو موم کر دیتی ہے، دعا گناہوں کو نکال دیتی ہے، دعا دل کو پاک، ذہن کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ دعا کاملہ، دعا جب مانگتے ہیں آپ، دعا جب مانگیں آپ تو کہنا کہ عباس علمدار کو واسطہ دینا بی بی سکینہ اور امام حسین کو واسطہ دینا علی اصغر کا، تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ غم کے علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ سید سجاد اپنے ساتھ ہمیشہ خاک شفا رکھتے تھے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ خاک شفا رکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ کبھی امام حسین کے سوا کسی کا غم آپ تک پہنچے گا نہیں، کبھی بھی آپ کے یہاں چوری نہیں ہوگی، اور کبھی آپ دشمنوں سے محفوظ رہیں گے۔ خاک شفا اپنے پاس، اسی لیے ہم ہر مسجد میں، ہر ممبر پر، ہر محفل میں خاک شفا رکھتے ہیں، تاکہ کم سے کم مومن نہ تو ایک بار تو سجدہ کر لے، 5 مرتبہ کی نماز 3 مرتبہ پڑھے، لیکن سجدہ کر کے بتایا دیکھو یہ خاک شفا ہے، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں۔ مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کیا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ غور فرمائیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں۔ کہ مالک خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کربلا کے سرزمین پر ان کی شجاعت تھی۔ دیکھیے غازی عباس کا شجاع ہونا اور بات ہے، زین العابدین کا شجاعت اور بات ہے۔ عباس علمدار اپنی نظروں سے 9 لاکھ کے لشکر کو بھگا دیتے تھے،
زین العابدین اپنی نظریں گھماتے تھے، کوئی بغیر چادر کے بیویوں کو نظر نہیں ملاتا تھا، دیکھتا نہیں تھا۔ امام حسین کا سر نو کے نیزہ پہ چڑھا، مانگی تھی بیعت یزید نے۔ کہاں تھا یزید؟ یزید تھا شام میں، امام حسین تھے مدینے میں، بعد میں آئے کربلا میں۔ اس کی جرت ہوئی کہ بیعت مانگے۔ امام حسین سے مردک نے شہنشاہ سے بیعت مانگی، گمراہ نے کس راہ سے بیعت مانگی؟ مردک نے شہنشاہ سے بیعت مانگی، گمراہ نے کس راہ سے بیعت مانگی؟ کہ مصداق ہوا تبت یدا کے یزید کہ پسر ید اللہ سے بیعت مانگی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ مردک نے شہنشاہ سے بیعت مانگی، لیکن سید سجاد کی وہ شجاعت ہے، امامت ہے، ولایت ہے، خلافت ہے کہ سید سجاد شام کے زندان میں ہے، یزید تخت شام پر ہے، لیکن بیعت نہیں مانگ سکا کیونکہ ڈرتا تھا جس طرح ایک کربلا ہو گئی دوسری کربلا نہ ہو جائے۔ امام حسین سے تو بیعت مانگی تھی، طلب کی تھی، لیکن سید سجاد سے جرت نہ کر سکا۔ یہ ہے شجاعت امام سید سجاد زین العابدین سید الساجدین۔ عبادتوں کی شان ہے، ہماری آن ہے، مومن و منافق کی میزان ہے۔ ایک صلوات پڑھی محمد والی مل کا بہترین صلوات پڑھے محمد والی۔ آپ تمام کریڈٹ دیجئے شہزادی زینب کو، تمام کریڈٹ کہ دو اماموں کو بچا کے لے آئی شہزادی زینب۔ کربلا کی سرزمین پر جب آئے سید سجاد کو شہید قتل کرنے، تو عمر سعد سے خطبہ دے کے شہزادی زینب نے فرمایا میں میرے سجاد کو قتل ہونے نہیں دوں گی۔ یہ شہزادی زینب ہے، زینب کبریٰ، جنہوں نے امامت کو بچا کے لایا۔ دیکھیے کوئی بیمار ہے اس کو ہاسپٹل سے بچا کے لانا اور بات ہے، جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو بچا کے لانا اور بات ہے، لیکن کائنات کو بچانا اور بات ہے، امامت کو بچانا اور بات ہے۔ یہ عظمت کا کام شہزادی زینب کر سکتی ہے، عظمتوں کی کتاب ہے زینب، کربلا کا شباب ہے زینب، عظمتوں کی کتاب ہے زینب، کربلا کا شباب ہے زینب، انقلاب حسین ہے اب تک رونق انقلاب ہے زینب۔ یا علی یا علی، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، بہترین صلوات پڑھے۔ اذان محترم آپ صلوات نہیں پڑھیں گے میں آگے نہیں بڑھوں، میں ان کا صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ نعرہ حیدری خیبری حیدری، صلوات بھی پڑھی محمد والے محمد پر۔ امام نے جو خطبہ دیا دربار یزید کے دربار میں، وہ آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے جو خطبہ دیا، دیکھیے سب سے سکون والی چیز کیا ہے ہمارے پاس پتہ ہے دوستو؟ آپ بات نہ کریں، وقت کم ہے، کہ سب سے سکون والی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس سب سے سکون والی چیز کیا ہے؟ کہ نیند میں انسان غم بھی بھول جاتا ہے، خوشی بھی بھول جاتا ہے۔ جس کو نیند آتی ہے وہ سکون والا ہوتا ہے، قرار والا ہوتا ہے، راحت والا ہوتا ہے۔ جس کی نیند ہی چھن جائے میں کیسے کروں؟ جب سے یزید نے سید سجاد کو زندان میں لایا، اس کی نیند گئی، اس کا قرار گیا، اس کی راحت گئی، اس کا آرام گیا۔ نرم بستر پہ بھی جن سو نہ سکے اسے یزید کہتے ہیں، اور زندان میں جو آرام سے بیٹھا رہے اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، جینا فرعون شام کا دشوار کر دیا۔ بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، جینا فرعون شام کا دشوار کر دیا۔ ظالم کی نیند باندھ لی زنجیر پا کے ساتھ، سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ خطبہ جو سید سجاد نے دیا ہے ہمارے امام نے، آج
وہ مبارک تاریخ ہے جب امام کی ولادت ہے. مولا علی دادا ہیں، فاطمہ زہرا دادی ہیں، خوش ہیں. نوشیروان عادل، حضور ان کے عدل کی تعریف کیا کرتے تھے. نوشیروان عادل. اور حدیث ہے کہ خداوند عالم نے دو گروہ کو چن لیا، ایک عرب ایک عجم. عرب میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، عجم میں سے نوشیروان عادل کے خاندان کو چن لیا. بنی ہاشم میں سے سید سجاد آئے، نوشیروان عادل کی نسل سے شہر بانو آئی. جب دونوں ملے ہیں عبدوات کا ابن خیرتین، ابن خیرتین. ہم جب نماز میں آذان دیتے حی علی خیر العمل، میں کیا کر رہا ہوں؟ حی علی خیر العمل کیا ہے یہ؟ حی علی خیر العمل. اور ابن خیرتین، غور نہیں فرمایا. پتہ چلا حضور جب آئے تو 14 کنگورے کسرا کے ٹوٹے، کوئی اور نہیں. نوشیروان عادل کے 14 کنگورے ٹوٹے، لیکن کا ابن خیرتین بن جائے گا. یہاں پر 14 معصومین آ کے بتا رہے ہیں، وہاں 14 ٹوٹ کے بتا رہے کہ ابن خیرتین نعرہ حیدری. وہاں 14 کنگورے ٹوٹے، یہاں 14 جڑ گئے. نوشیروان عادل کی نسل سے شہر بانو. اور یہاں پر بنی ہاشم سید سجاد، زین العابدین، سید الساجدین، ابو محمد، ابو القاسم، ابو محمد، ابو القاسم، ذوالصفناس. عبادت سید سجاد کا وجود عبادت کی شان ہے. تو جب سجدہ کرتے تھے تو یہاں گھٹا پڑ جاتا تھا، اس کو تراشنا پڑتا تھا. میں کیا کر رہا ہوں؟ اس سے کہتے ہیں ذوالصفناس. ایک ہے مولا علی کی تلوار ذوالفقار، ایک ہے سجدہ کرنے والوں کی تلوار ذوالصفناس. میں کیا کر رہا ہوں محترم؟ اب جو کوئی سجدہ کرے تو سمجھ لینا صراط پہ سجدہ کر رہا ہے. یہاں پہ مولا علی کی ذوالفقار ہے، یہاں پہ سید سجاد کا ذوالصفناس. ارے صلوات پڑھے محمد. بس ایک خطبہ جو سید سجاد نے یزید کے دربار میں دیا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور جب پہنچے ہیں ماں بہنوں کو لیے ہوئے بے مقتبہ چادر یزید کے دربار میں، تو انہیں موقع ملا منبر پہ جانے کا. تو بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان کا آپ لوگ مجھے پہچانتے ہو، جو مجھے پہچانتے ہو پہچان لیجئے، جو نہیں پہچانتے میں کہتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. حضور سید سجاد زین العابدین سید الساجدین نے فرمایا، تھوڑا پانی دے دی، ایک بیٹا نہ آواز چالو کر دی، ایک منٹ کا سلوات پڑھی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو مجھے پہچانتے مجھے پہچان لے، جو نہیں پہچانتے میں تعارف کراتا ہوں کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا، جو خانہ کعبہ میں آیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو صفا و مروہ ہے. میں آب زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں خانہ کعبہ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں پسر ید اللہ ہوں، میں امام حسین کا بیٹا ہوں جن کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا. میں امام حسین کا بیٹا ہوں جنہیں 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا اور انہیں کے گھر والوں کو قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ سے شام لے کے جایا گیا. میں ان کا بیٹا ہوں جنہیں پیاسا رکھا گیا، جنہیں ستایا گیا، جنہیں تڑپایا گیا، چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا. میں ان کا بیٹا ہوں جو
عرش پر بھی بلند تھے، فرش پر بھی بلند ہے۔ میں خانہ کعبہ کا بیٹا ہوں، میں قبلہ کا بیٹا ہوں، میں کعبہ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں۔ عرض کرتے جا رہے ہیں میں ان کا بیٹا ہوں جن کے لاشوں کو کربلا میں بکھیر دیا گیا اور نال بندی کی گئی اور گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ میں ان فاطمہ زہرا کے فرزندوں کا بیٹا ہوں، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں جن کی اولاد کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، جن کے بچوں کو ہاتھوں میں رسن باندھ کے سے کوفہ سے شام لے کے جایا گیا۔ اور جب امام فرماتے ہیں، کہتے جا رہے ہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، پھر فرمایا خدا کی قسم خدا نے ہمیں 5 فضیلتیں ایسی دی ہیں جو کسی نہیں دی، کسی کو نہیں دی۔ امام زین العابدین فرما رہے ہیں 5 فضیلتیں جو ہمیں دی کسی کو نہ دی۔ بس یہ نقطہ آخری، 5 فضیلتیں جو ہمیں دی کسی کو عطا نہیں۔ کہا کہ فرشتہ ہمارے گھر پہ آتا تھا، وہی ہمارے گھر پہ نازل ہوتی تھی، وہی ہمارے گھر پہ نازل ہوتی تھی۔ ہم جو ہے رسول اللہ کی آل ہیں، آل رسول ہیں۔ اور دوسرا یہ بتایا کہ قرآن مجید ہمارے قصیدہ پڑھتے ہوئے آیا، ہمارے لیے نازل ہوا قرآن مجید۔ صراط مستقیم ہم ہیں، ہدایت کا سرچشمہ ہم ہیں، صراط مستقیم ہم ہیں، ہدایت کا سرچشمہ ہم ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ صراط مستقیم کون ہے؟ کہ مکہ مدینہ کا راستہ نہیں، بلکہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال کیا رسول اللہ سے صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ جیسے ہی مولا علی دروازے پہ آئے، دونوں ہاتھ حضور نے عبا کے دامن سے نکالا، کہا ھذا صراط مستقیم، علی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اب جو کوئی علی کو مانے گا صراط سے پار کر جائے گا، جو کوئی علی کو چھوڑے گا وہ جہنم میں ڈل جائے گا۔ بے شک بے شک، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اور کا شجاعت ہمارے گھر کی کنیز ہے، شجاعت ہمارے گھر کی کنیز ہے۔ چاہے موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں، میں کیا کر رہا ہوں؟ شجاعت ہمارے گھر کی کنیز ہے، چاہے موت ہم پہ آئے یا ہم موت پہ چلے جائیں۔ غور فرما ذرا بات نہ کریں، موت ہم پہ آئے یا ہم موت پہ چلے، یعنی فرما رہے ہیں شجاعت ہمارے گھر کی کنیز ہے۔ ہم حیدر کرار ہیں، لوگ فرار ہیں۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عرش و فرش پر ہمارا رتبہ بلند ہے۔ عرش پہ کیسا بلند، فرش پہ کیسا بلند؟ کہ آسمان پہ سارے علی ہے، زمین پہ سارے محمد ہے۔ یا علی یا علی یا علی، آسمان پہ سارے علی، زمین پہ سارے محمد۔ ام کنتا من العالین، کیا تو عالین بندوں میں سے ہو گیا؟ کیا تو اعلیٰ بندوں میں سے ہو گیا؟ کیوں بلند بندوں میں سے ہو گیا؟ کیا نوری بندوں میں سے ہو گیا؟ کیا تو علی میں سے ہو گیا؟ یا علی یا علی۔ خدا نے شیطان سے یہی پوچھا تھا۔ صراط مستقیم، شجاعت ہمارے گھر کی کنیز ہے، آسمان و زمین پر ہمارا رتبہ بلند ہے، ہم صراط مستقیم ہے۔ قرآن ہمارا پڑھتے ہوئے آیا ہے، فرشتہ ہمارے لیے نوکر بن کے آیا ہے۔ میں کیا کروں؟ فرشتہ جس کے گھر کا غلام ہو وہی خلیفہ ہوتا ہے۔ آدم کو پاس تخت نہیں تھا، تاج نہیں تھا، دربار نہیں تھا، درباری نہیں تھے، ملکیت نہیں تھی، کہا آدم خلیفہ کیسے بنے؟ کہا فرشتے جس کے سامنے جھک جائے اور رسول جس کے آگے رک جائے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ فرشتے جس کے سامنے جھک جائے وہی خلیفہ ہوتا ہے۔ تمام فرشتے آدم کا سجدہ کر کے بتاتے یہ خلیفہ ہے۔ اب علی کے در پہ آ کے فرشتہ اگر روٹی مانگ لے، فاطمہ زہرا کی چکی چلا دے، تو خلیفہ وہی ہوگا جو اللہ منتخب کرتا ہے بندے کی مرضی۔ خدا وند عالم اس قلیل سی بات قبول فرمائے، ہم میں سے جہاد عمرہ ذات متمنی حرمین شرفین قبلتین کی زیارت سے نواز دے۔ پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے بطور کی جان و مال و عزت و آبرو اولاد کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے امام زمانے کو ظہور عطا فرما دے، ہمیں ان کے احوال میں انصار میں شمار فرما دے۔ جتنے بھی مخلوقات مومنین مومنات مسلمین مسلمات بیمار ہیں، ان کے لیے مل کر 5 مرتبہ اما یجول پڑھیے، اور میرے چچا جان وزیر چاچا بہت علیل ہیں، ان کے لیے بھی آپ اما یجول 5 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. مل کر پڑھیے. یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا